اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے چل بلینس کے بارے میں، یعنی کہ سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں یا پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ سوج جاتی ہیں، ان میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، خارش کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا آسان علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم بات کریں چل بلینس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے، تو عام طور پر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے پاس بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر موسم کے حوالے سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی نزلہ، زکام، بخار، کھانسی وغیرہ کے مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہیں پر جلد کے حوالے سے بھی کچھ مسائل آتے ہیں، جیسے جلد پر خشکی وغیرہ۔ لیکن یہ جو کنڈیشن ہے چل بلینس، تو یہ بھی سردی شروع ہوتے ہیں، درجہ حرارت جب نیچے گرتا ہے تو اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ کہ ہاتھوں کی انگلیاں یا پاؤں کی انگلیاں یہ سوج جاتی ہیں کچھ لوگوں میں، یا ایک ہاتھ کی سوج جاتی ہے، دونوں، یا پھر اسی طریقے سے پاؤں کی۔ اس میں ہوتا یہ، اگر اس کی علامات دیکھی جائے تو اس میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، خارش اور سرخی وغیرہ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اگر اسی وجوہات کے بارے میں بات کریں تو اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ ہم کہہ سکتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، کچھ ماحولیاتی عوامل ہیں۔ جیسے ہی موسم یعنی کہ چینج ہوتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، سردی شروع ہو جاتی ہے، درجہ حرارت نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا ہمارے جسم کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے، ہمارے دوران خون کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے، اور وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ جو خون کی جو نالیاں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، کنٹریکٹ کر جاتی ہیں، ان میں جو دورانی خون ہوتا ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، بلڈ جو فلو ہوتا ہے وہ سست ہو جاتا ہے۔ اب بالکل اسی طریقے سے ہماری جلد کے نیچے ہم کہہ سکتے ہیں پتلی نالیاں، خون کی پتلی نالیاں وہ جو ہے سکڑ جاتی ہیں، ویسلز جو ہے وہ نیرو ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بلڈ سرکولیشن جو ہے، دوران خون جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہے، وہاں سے آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر جو کہ حساس ہوتے ہیں یا ان میں کچھ ایشوز ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ مسئلہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ان میں ہاتھوں کی جو انگلیاں یا پاؤں کی انگلیاں وہاں پہ سوجن پیدا ہو جاتی ہے، سرخی پیدا ہو جاتی ہے، خارش یا درد کی کیفیت وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ جرابیں بھی پھر نہیں پہن سکتے، یا دستانے، یا جیسے ہی ان کا جسم یا ہاتھ پاؤں تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں تو انہیں کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے لیے لوگ کافی سارے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، جن کا کچھ نہ کچھ فائدہ بھی انہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ جو صورتحال ہے کافی اذیت ناک ہوتی ہے، اور پوری سردیوں میں لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور اس سے پریشان رہتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں ایلوپیتھک ادویات میں، اس کے لیے ویسے تو کمرشلی بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، لوشن اور کریم وغیرہ، لیکن کارٹیکوسٹیرائڈ کریم کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے جلد کو نرم اور خارش سے جو ہے نجات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے لگانے کے لیے، تاکہ اس میں جو درد کی کیفیت ہوتی ہے، خارش، اس کو کم کیا جا سکے۔ اب اسی طریقے سے اگر سیکنڈ آپشن کے طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں تو وہاں پہ بھی بہت ساری میڈیسن موجود ہے۔ اب وہاں پہ جو میڈیسن موجود ہے ان کا کام کیا ہے؟ وہ دوبارہ سے اس بلڈ سرکولیشن کو بحال کر دیتا ہے، اس دورانی خون کو دوبارہ سے بہتر کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتے ہیں تو چل بلینس کی کنڈیشن جو ہے وہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں، اس میں گروپ آف میڈیسن موجود ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں سلفر ہے، بیلاڈونا ہے، رسٹاکس ہے، نائٹرک ایسڈ ہے، لیکسز ہے، ایگیریکس ہے، پیٹرولیم ہے، ہیپر سلف ہے، یعنی ایسی گروپ آف میڈیسن موجود ہے۔ لیکن آج ہم دو میڈیسن کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے 90% لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہمارے پاس ہے ایگیریکس 30C میں، اور ایک ہمارے پاس ہے پیٹرولیم 30C۔ اگر ان دو ادویات کا استعمال کسی بھی کوالیفائڈ ہومیو فزیشین کی زیر نگرانی میں کی جائے تو یہ مسئلے چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف ختم ہو جاتے بلکہ بار بار اس کا جو حملہ ہوتا ہے اس کی شدت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔